ولا ان اور البتہ اگر اتیتا تم لاؤ الذین ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے یعنی یہود و نصارہ کے پاس لاؤ بکل آیتن ہر نشانی ہر دلیل ما تبعوا قبلتک وہ نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی. کیوں؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے کہ یہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور اللہ کے حکم کو مان جائیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے، خواہ آپ انہیں کیسے بھی سمجھائیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے، آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی ہے، عمل سے ثابت کر دیا ہے. لیکن جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، خواہ ان کے پاس آپ کوئی بھی دلیل لے آئیں. وما انت بتابع قبلتہم اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یعنی اگر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا، آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ دین کے شاعر ہوتے ہیں. قبلہ شاعر اللہ میں سے ہے، دین کی نشانیوں میں سے ہے، علامات میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا چلو وہ نہیں مانتے تو ہم ہی مان جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وما انت بتابع قبلتہم کسی پریشر میں اور دباؤ میں آ کر آپ کو ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہود و نصارہ باہم بھی ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے. یہود کا قبلہ کس طرف تھا؟ صخرہ کی طرف تھا. صخرہ وہ چٹان ہے نا جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی تھی. اور اس کے برعکس نصارہ جو تھے وہ مشرق کی طرف، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ مشرقی گوشے کی طرف ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی اپنی ایک سمت مقرر کر رکھی تھی. تو فرمایا کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، کہاں یہ کہ یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر آپ کے قبلے کی پیروی کریں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر تم نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم میں سے آ گیا، وہی آ گئی. انک اذا لمن الظالمین بے شک آپ بھی تب البتہ ظالموں میں شمار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے اور آپ کے بعد آپ کی امت بھی اس بات کو سمجھے کہ دین پر کمپرومائز نہیں کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں امت مسلمہ کی شناخت ہے، پہچان ہے، ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس پہچان میں مسلم امہ کی پہچان میں ایک بہت بڑی پہچان کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. اگر کوئی شخص اپنی اس پہچان کو گم کر دیتا ہے تو پھر اس کے اسلام میں خطرہ ہو جاتا ہے. تمام انبیاء کا قبلہ یہی رہا ہے، انہوں نے مخالفت میں اس کو قبلہ بنا لیا تھا، یہ انہوں نے خود سے ایجاد کیا تھا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آگے بھی انشاءاللہ چوتھے پارے میں آپ پڑھیں گے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے یعنی انسانوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ مکہ میں ہے، ببکۃ مبارکن جو بابرکت ہے، وہدی للعالمین اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو یہ تو مانی ہوئی بات ہے، مقرر اور طے شدہ بات ہے کہ خانہ کعبہ ہی تمام لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک عبادت کا ایک رخ ہے، قبلہ ہے. لیکن جہاں اور بہت سی چیزوں میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، اصل دین سے اختلاف کیا، بھٹک گئے، راستہ گم کر گئے، دور نکل گئے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا. اور
قبلے کے رخ کی پابندی کرنا ہے، یہ دراصل مسلمانوں کے اندر ایک تنظیم اور ایک توحید کا سبق عام کرنا ہے، ایک ڈسپلن بھی سکھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ توحید کا ایک سمبل بھی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا گھر یہ ایک ہے، اور تمام مسلمانوں کو عبادت کے لیے اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ قبلے کی عبادت نہیں کی جاتی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمان حجر اسود کو پوجتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے تو سجدہ کرتے ہیں، یعنی قبلے کی طرف، تو شاید وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، نہ کہ اس گھر کی۔ وہ صرف کس لیے ہے؟ ایک ڈسپلن کے لیے، تنظیم کے لیے، مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔